لوگوں کے ساتھ میں کیا معاملہ رہا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے نہج میں، اسی کے طرز میں فرما رہے تھے کہ بندہ جب نیکی کرتا، اللہ کی فرما برداری کرتا، اطاعت کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین کے ساتھ میں بہترین بدلہ عطا کرتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان انبیاء کے ساتھ میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو ہم قرآن پاک میں انبیاء کے واقعات پڑھتے، پیچھے انبیاء کے جتنے واقعات آئے یا پھر پچھلے قوموں کے اوپر جو عذاب آیا، اس کا بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ رہا کرتا تھا، بلکہ وہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ آپ کو چلنا انبیاء کے راستے پہ، نقش قدم پہ ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب کہ مکے میں تھوڑا سا متوسط دور کے آخری اس حصے میں آ گئے تھے، جیسے کہ یہ 56 نمبر کے اوپر ہے سورہ، تو آپ سب کو اندازہ ہے کہ 56 نمبر کے اوپر ہے، تو پھر کیا ٹوٹل 87 صورتیں ہیں مثال کے طور پہ مکی دور کے، تو 56 یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ متوسط دور کا بھی اینڈ ہے۔ اب وہ دور میں جب کھلے عام دعوت کا کام ہو رہا تھا تو مظالم بڑھ گئے تھے، تشدد بڑھ گیا تھا، اور مذاق کے طور پہ یہ لوگ پچھلے مسلمانوں کا مسلمانوں کا جو عمل ہے اس کا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیشن گوئی فرما دیے کہ یہ قوم عنقریب غالب آنے والی ہے، تو یہ لوگوں کو تھوڑا سا تردد ہوا کہ حبشہ بہت سارے لوگ تو ہجرت کر کے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تو 50-60 لوگ ہیں، اور اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ یہ لوگ غالب آ جائیں گے عربوں کے اوپر، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کی طبیعتوں میں، مزاج میں استہزاء ہوا کرتا تھا، تشدد کے ساتھ ساتھ مسخرہ پن کرتے تھے۔ تو اس چیز کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلے تمام انبیاء کے واقعات بیان کر کے فرماتے ہیں، مثالیں دے دے کر بتاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو مذاق بنا رہے ہو یہ مذاق نہیں ہے، پچھلے قوموں کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا، پچھلے انبیاء نے بھی یہی دعوت دی تھی، ان کے قوموں نے انکار کیا، جب ان کی قوموں نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والے ہیں، اور یعنی کہ احسان کا درجہ جو میں آپ کو بتائی تھی کہ عبادت ایسی کی جائے جیسے کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ درجہ نہ حاصل ہو تو کم سے کم انسان یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ محسنین کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آپ کے لیے معیار قائم کر دیا انبیاء کا اور نیکوکار بندوں کا، جتنے بھی مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہیں اسی کے ذریعے سے تسلی دی جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں پر اسی کے اوپر الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا تھا کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے، اور اذ قال لقومہ لا تتقون جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، اور وہ جو بت تھا بعلہ، الیاس علیہ السلام ایک بستی کے اوپر آئے تھے، وہاں پر وہ بت کی پرستش کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو ڈرایا تھا کہ تم ایسے بت کی پرستش کرتے ہو، اور تمہارے باپ دادے اگر اگلے تمہارے باپ دادا گمراہ تھے تو کیا تم بھی اسی کے راستے پر چلو گے؟ قوم نے ان کو جھٹلا دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا تو غلط راستے کو اختیار کیے ہوئے تھے، تم راہ راست پہ آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے، وہ قوم نے انہیں جھٹلایا، وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سختی کے ساتھ میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے، دیکھیں بار بار جب کبھی عذاب کا ذکر آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ عذاب تو آئے گا، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کو کچھ نہیں ہوگا، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، باقی لوگ تو عذاب کے مستحق ہے اور عذاب ان کو پکڑ لے گا آ کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا، یعنی کہ انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے آثار کو زندہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے ہمیشہ ہی، لوگوں کے دلوں میں بھی انسان ایسے ہی رہتا ہے۔ سلام علی الیاسین، تو الیاس علیہ السلام کے اوپر بھی سلامتی ہو، وہاں تک تو ہمیں کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں بھی ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا، اچھا ہم نے پھر لوط علیہ السلام کا بھی کر لیا تھا، لَمِنَ المرسلین، وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے، اور کیا ہوا تھا، اذ نجیناہ وَأَہلَہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دی، ٹھیک ہے، نجیناہ، ہم نے نجات دے دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو، مگر ان کی جو بڑھیا یعنی ان کی جو بیوی تھی اور جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، وہ بیوی کے علاوہ سب
یعنی کہ گھر والوں کو بچا لیے وہاں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، یعنی کہ ان کا جو سفر کا راستہ تھا وہ تو تم تو وہاں سے گزرتے ہو، تم دیکھتے ہو لوط علیہ السلام کے بستیوں کے ساتھ میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ میں، تو پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اور رات کو بھی کیا، یعنی صبح کے ٹائم پہ اور رات کے ٹائم پہ، یعنی سفر جو ہوتا ہے صبح کا رات کا ہمیشہ کا ان کا سفر ہوتا ہے، تو تم اس سے گزرتے ہو، پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اور بلا شبہ اب یہاں سے آج ہم کریں گے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب یہاں پر یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر کیا ہوا، ہم نے پڑھ لیا تھا ساہمہ کا وہ قرعہ ڈالنا ہوتا ہے، قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ اور یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم نے قصص الانبیاء میں کیا ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، جو لوگ نئے ہیں ان میں سے بھی بعضوں کو تو یہ واقعہ پتہ ہی ہوگا کہ وہ اپنے یونس علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے بہت لمبے عرصے تک دعوت دی تھی اپنی قوم کو، لیکن ان کی قوم نہیں مانتی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ عذاب مانگتے تھے۔ اچھا تو تم آپ بڑا عذاب کے بارے میں کہتے ہیں تو لاؤ عذاب لا کے دکھاؤ۔ جب ان کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا تو وہ بستی چھوڑ، کیونکہ عموماً ہوتا ہی تھا کہ اللہ کا حکم ہوتا تب بستی چھوڑ کے جانے کے لیے تو چلے جاتے تھے۔ یونس علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ اللہ عذاب تو آنے والا ہے، تو وہ اللہ کے حکم آنے کے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی سے نکل گئے تھے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے چلے گئے، یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ بادل ہے، وہ انہوں نے سمجھا کہ بارش ہونے والی ہے، اور پھر وہ عذاب کا تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم میں نبی نہیں تھے، تو پھر سب نے بڑی توبہ کی، آہوازاری کی، تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن یونس علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے تب ان کو پتہ چلا بعد میں کہ وہاں پر ان کو یہ نہیں پتا کہ عذاب آیا تھا اور ٹل گیا، وہ تو سمجھ رہے کہ وہاں پر عذاب آ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوئے، وہاں پر وہ کشتی میں طغیانی آ گئی۔ جب طغیانی آ گئی تب سب کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی گنہگار بھاگا ہوا غلام ہے اس کے اندر، تو وہ اتار دیتے تھے۔ لیکن یونس علیہ السلام تو نبی تھے وقت کے، تو جہت اور نور چہرے کے اوپر تو رہتا ہی ہے۔ اب وہ چہرے کی وجاہت کی وجہ سے لوگ کہتے تھے یہ تو بڑے برگزیدہ بندے، جب قرعہ ڈالا تو انہی کا نام آیا، دوسری بار بھی انہی کا نام آیا، تیسری بار بھی انہی کا نام آیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پانی میں پھینک دو۔ سب لوگوں نے کہا آپ تو بڑے نیک ہیں، پھر بھی ان کو پتہ تھا کہ میں تو اللہ کا بھاگا ہوا غلام، اللہ کی نافرمانی کر کے میں بھاگا ہوں، حالانکہ اجتہادی غلطی تھی، تو بھی اتنی بڑی ان کی آزمائش اور پکڑ آ گئی۔ تو جب وہ قرعہ اندازی فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اب یہ جو مچھلی کا نگلنے کا ہے، یہ واقعہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں ایک ڈائیور تھا سمندر میں کودنے والا، وہ بندے نے ایسے ہوا کہ وہ ڈائیو کرتے ہیں نا، ڈیپ ڈائیونگ، اس کو لگا کہ کوئی چیز سے ٹکرایا اور اس کو ایسے لگا کہ پتہ نہیں میں اندھیرے میں کہاں آ گیا، اور ایک دم سے اندھیرے میں آ گیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد میں، کچھ دیر کے لیے وہ اندھیرے، بس ہارڈلی 30 سیکنڈز 40 سیکنڈز یا 50 سیکنڈز اس کا انٹرویو بھی تھا، میں نام بھول گئی ورنہ آپ کو بھیجوں گی اس کا۔ وہ کچھ لمحات کے لیے وہ پھر ایسے اس کو دن نظر آ گیا، تو وہ اس کے مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ مچھلی نے اوپر لا کے اس کو پھینک دیا۔ اتنی دیر میں وہ 6 مہینے یا پتہ نہیں کتنے مہینوں تک وہ بستر پہ تھا، اس کی جلد پوری خراب ہو گئی تھی، اور جسٹ سیکنڈز میں مچھلی کے پیٹ کے کیمیکلز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پوری وہ بالکل مطلب کولاپس ہونے پہ آ گیا تھا، اس کے سسٹم سارے کولاپس ہونے پہ آ گئے، کئی مہینوں تک وہ آئی سی یو میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اس نے کہا جسٹ فار فیو سیکنڈز، اور یہ یونس علیہ السلام دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں سانس بھی لے رہے ہیں مچھلی کے پیٹ کی کیمیکلز میں، اور مچھلی کو حکم ہو گیا تھا کہ ان کو نہیں کھانا ہے۔ تو یہ سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں یونس علیہ السلام کا واقعہ، تو ہم سوچتے ہیں مچھلی نے نگل لیا، وہ مچھلی بھی بڑی خاص مچھلی ہے، ہر مچھلی کے حلق سے نہیں جاتا۔ شارک اگر آپ کہہ دیں یا بلو ویل کہہ دیں، اس کا حلق بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں سے انسان نہیں گزر سکتا۔ شارکس یا بلو ویلز جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتے ہیں، بڑے بڑے مچھلیوں کو نہیں کھا سکتے، وہ ان کے حلق سے نہیں گزرتی وہ چیز، تو وہ بھی ایک الگ قسم کی مچھلی ہے۔ تو وہ مچھلی ہی اتنی بڑی انسان کو نگل سکتی ہے، تو اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ نے حکم ہوا، مچھلی نگل گئی۔ لیکن مچھلی نگلنے کے بعد میں سوچے تو صحیح نا کہ مچھلی کو حکم ہو گیا کہ اب ان کو نہیں کھانا ہے، کیمیکلز جو پیٹ کے ریلیز ہونے والے ہیں وہ کیمیکلز ہضم نہیں کر رہے۔ آپ سوچیں معمولی بات ہے، کیمیکلز بھی ان کے جسم کو نہیں گلا پائے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کے کیمیکلز بھی، اللہ کا حکم تھا نہیں گلانا ہے تو نہیں گلائے۔ تو اتنے دن تک 3 دن 4 دن 40 دن مختلف اس کے اقوال ہے،
جتنے دن بھی اللہ کا حکم تھا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا یہاں پر فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، آیت نمبر 144، تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اچھا دیکھیں، پیٹ میں رہتے اور مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو زندہ ہی رکھتے، لوگوں کے مر کے اٹھائے جانے تک وہ پیٹ میں ہی رکھتے اور اسی حیت میں رکھتے جیسے نگلا ہے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے جو ذکر کیا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ توبہ اور استغفار اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو پھر کیا ہو جاتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر کیا ہوا، بس ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ کیا بیماری تھی ان کو؟ سقیم جو ہوتا ہے بیماری، کیا بیماری تھی؟ وہ بچے ان کی جلد ایک دم نازک ہو گئی تھی، جلد گل گئی تھی ان کی، کمزور ہو گئے تھے کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ کچھ وہ نہیں ہوا، ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن بہت ہی نازک ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا وہاں پر، فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ یقطین اصل میں کریپرز کو کہتے ہیں، کلائمبرز کو کہتے ہیں۔ بیلدار درخت جس کا کوئی تنا نہیں ہوتا ہے، بہت پتلا سا تنا ہوتا ہے، اس کو اوپر چڑھنے کے لیے کوئی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ کدو کی بیل ہے۔ تو وہ کدو کی خاصیت بھی ہم نے جب پڑھی تھی کہ کدو کی بیل، کدو وہ کھاتے تھے، اس کے جو پتے تھے وہ ان کے جسم کے لیے بڑے نرم تھے اور مکھیاں نہیں آتی ہیں کدو کی بیل کے اوپر پتوں، کیونکہ وہ جب ان کا جسم بڑا نازک ہو گیا تھا تو کیڑے مکوڑے مکھیاں آ کر بیٹھ جاتے اس پہ تو ان کا زخم بڑھ جاتا، تو وہ کدو کی بیل کے پتوں کی وہ خاصیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یہ ٹھیک ہونے کے بعد میں واپس گئے اپنی قوم اور بستی کی طرف، کیونکہ عذاب ان کے اوپر آیا تھا اور ٹل گیا، نبی کی غیر موجودگی میں عذاب آیا تھا، انہوں نے توبہ کر لی، عذاب ٹل گیا۔ جب یہ واپس گئے تب ان کو پتہ چلا کہ ان کا تو عذاب ٹل گیا تھا، پھر وہ وہاں پر 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمی تھے ان کی طرف وہ بھیجے گئے اور وہاں پر انہیں تبلیغ کی، دین کی، پھر اس طرح سے وہ وہاں پر ہے۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پس وہ ایمان لائے، یعنی ان کے ایمان لانے کی کیفیت کا بیان ہم انشاءاللہ سورہ یونس جب آئے گا تو وہاں پر پڑھیں گے کہ وہ واپس کیسے ایمان لائے تھے، ان کی بستی والوں نے اطاعت کی اور سب کچھ، پھر ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی، انکار کیا، کفر کیا، پھر ایمان لائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے ان کو بڑے عرصے زمانے تک ایک عیش و عشرت دی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ اب یہاں ایک نیا ٹاپک شروع ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے دریافت کیجیے۔ اب یہ مشرکین جو ہے مکے والے، اب یہاں تک تو انبیاء کے واقعات آئے تھے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان کی خرافات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے آیات میں، کہ جو مکے والے ہوتے تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم ان کی لات عزیٰ جو ہے، یہ سارے لات منات عزیٰ جو ہے یہ سارے فیمینائن جینڈر کی ان کی مورتیاں ہوتی تھیں، اس میں کوئی میسکولین جینڈر نہیں ہوتا ہے، مرد نہیں ہوتے ان کے بتوں کے نام، عورتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہاں پر فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ بَنُونَ، ان سے دریافت کیجیے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک، عربز کے نزدیک زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹیوں کو۔ آپ انشاءاللہ سورہ زخرف میں دیکھیں گے اس کی ساری تفصیل، جو ان کا ایک وہ ہوتا تھا کہ بیٹیاں بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست وہاں پر دلیلوں کے ساتھ میں حجت پیش کی وہاں پر سورہ زخرف میں۔ یہاں تو آپ صرف اس کو یہ دیکھ لیں کہ تمہارے لیے بیٹے اور بیٹیاں، اللہ کے لیے بیٹیاں، اور تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، کیونکہ یہ لوگ تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے لے جا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم اتنی کمزور شے، جو عورت تو کمزور شے ہے، تم اس کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا تھا؟ اب تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو بڑے پاورفل ہے، یہ تو ان کا بھی مانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، تو پاورفل اپنے لیے پاورفل چیزوں کو پسند کرے گا یا کمزور چیزوں کو پسند کرے گا؟ اپنی رعایا میں ایک بادشاہ ہے، اگر پاورفل بادشاہ ہے تو وہ اپنی رعایا میں کیا عورتوں کو جمع کر کے رکھے گا؟ یعنی آرمی میں وہ تو سب سے بڑے جنرلز کو، کرنلز کو، سب سے طاقتور انسانوں کو جمع کرے گا، عورتوں کو تھوڑی کرے گا۔ اور تو ویسے ہی کمزوری کی نشانی، علامت نزاکت کی اور خوبصورتی کی، اور جھگڑالو بھی ہوتی ہیں عورت، اور زیور کی پسند کرنے والی ہوتی ہیں، عقل بھی کم ہوتی ہے، سارے عیوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اپنے پاور کو دینے کے لیے، اچھا چلو ٹھیک ہے تم ایک بار کو مان بھی لو، تو کیا پسند کریں گے اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو؟
بیٹی اور تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، اور یا پھر اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا تھا۔ مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے، فرشتوں کو کوئی جینڈر ہی نہیں ہوتا، سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اچھا جب ہم نے فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں جو قرار دیتے تو فرشتے پیدا کیے تھے تو اس وقت آپ لوگ موجود تھے وہاں پر، تم لوگ تھے وہاں پر دیکھنے کے لیے کہ یہ فرشتے مرد ہے یا عورت ہے، یا ان کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے؟ اصل تو کس نے دیکھا ہے فرشتوں کو؟ تو مکے والوں نے تو نہیں دیکھا فرشتوں کو۔ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا پردازی سے کہہ رہے ہیں، یعنی من گھڑت باتیں باندھ رہے ہیں، ایسے ہی باتیں اڑا رہے ہیں یہ لوگ۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ دیکھیے جب یہ لا آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل ترجمہ یہاں تک جائے گا، آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ اس کا اگر آپ عربی میں پڑھیں گے تو جب کبھی آ جائے لا چھوٹی آئے تو مکمل پڑھ لیجئے گا، الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ آگے ہے اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے، یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پسند کیا ہے بیٹوں کے اوپر، تو اگر بیٹا یا بیٹی ہو تو وہاں پر کوئی بھی انسان پاور کو پسند کرتا ہے تو کوئی کمزور کو پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پسند، اصل تو ہے ہی بات جھوٹی سب سے پہلے تو، لیکن عقل استعمال کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عقلی دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر نقلی دلیل دیتے ہیں، یعنی تم اچھا ٹھیک ہے کتابوں میں سے لے آؤ، پھر منطقی دلیل دیتے ہیں کہ لاجیکلی بھی تو سولوشن اس کا بتانا چاہیے انسانوں کو۔ تو یہاں پر مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ یہ لاجیکلی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، عقل بھی استعمال کرو اور لاجیکلی بھی بتاؤ۔ افلا تذکرون، کہ تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ اللہ کی اولاد اگر ہونی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ مردوں کو پسند کرتے، جس کو تم بھی پسند کرتے ہو، بہتر سمجھتے ہو، نہ کہ بیٹیاں جو تمہاری نظروں میں بھی تو بڑی کمزور اور حقیر سی ہیں، عربز کے نزدیک تو یہی کمزور سمجھتے تھے نا۔ اچھا اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نقلی دلیل پوچھ رہے ہیں، ام لکم سلطان مبین، کہ تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے، کھلی دلیل ہے تمہارے پاس میں، واضح دلیل ہے، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو جاؤ سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ، یعنی کہ تم ہمارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ہی کتاب لے کے آؤ۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹیوں کو یعنی تو اللہ کی بیٹی مانتے ہو تو ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہے لے کے آؤ تمہارے پاس اگر کوئی کھلی دلیل ہے۔ عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی کتاب لے آؤ، کہ کوئی نقلی دلیل ہی دکھا دو، کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو اس میں اللہ کی اولاد کا اعتراف ہو، بحوالے ہو، کہیں تو لکھا ہو تمہارے پاس میں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اب یہ اچھا اولاد ہو تو پھر کوئی نہ کوئی تو زوجیت کا رشتہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کہاں سے اولاد پیدا ہو گئی؟ تو ابھی یہ لوگ کہتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے وہ پیش کیے جائیں گے، یہ محضرون یعنی اب جنات کے ساتھ میں کہا کہ یہ اہل قرابت ہے، انہی سے اولادیں ہوئی ہیں اللہ کی، اور نسب یعنی کہ نسبت ہے انہی کے نسب سے چلی آ رہی ہیں، جنات کی اولادیں ہیں یہ لوگ، یعنی کہاں سے ہوئی بیٹیاں؟ تو یہاں سے جنات سے ہو گئی ہیں بیٹیاں۔ تو پھر یہ دیکھیں کتنا ڈیپ ان کے اندر انٹریکیٹ ہے سارے ان کے جو عقائد ہے، وہی عقائد شیطان نے ابھی تک چلا کے رکھا ہوا ہے ہر مذاہب میں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں مذاہب بہت سارے آپ کے سامنے ہیں، سارے مذاہب کے اندر یہی چیز کہیں نہ کہیں ایسی لپیٹی ہوئی ہے یقین اور عقائد میں کہ وہ نکلنا مشکل ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہاں پر دلیل دے رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر مشرکین کے عقیدے کی طرف ہے کہ اشارہ ہے کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتے ازدواج قائم کیا ہے، نعوذ باللہ، جس سے لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، یہی بنات اللہ ہیں، یہی فرشتے ہیں، یہی اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی کہ یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان میں قرابت داری یعنی سسرالی رشتہ قائم ہو گیا۔
اب دیکھیے حالانکہ یہ بات جنات کو بھی پتہ ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتے؟ جہنم کو جناتوں اور انسانوں سے بھر دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتے؟ تو یہ جو اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عقاب اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب الہی وہ ان کو بھی بھگتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا ہوگا، تو پھر اللہ اور جنوں کے درمیان میں قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ پھر یہاں پر یہی چیز آ رہی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے مخلص جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ان کا یہ یقین ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں وہ لوگ مخلص جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ مشرکین کا یہ سارا شیوا ہے، انہی کے خرافات ہوتی ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے مخلص بندے نہیں جائیں گے۔ محضرون جو کہا گیا ہے وہاں پر پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، تو جنات جائیں گے اور مشرکین جائیں گے، ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ کے مخلص بندوں کی جو تعریف اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، اس صورت میں یہ لمحضرون سے استثناء ہے اور تسبیح جملہ معترضہ ہے۔ اچھا یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے۔ اب یہاں پر سبحان اللہ جب آپ پڑھتے ہیں نا، جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ تو ہم جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ یہ تمام جھوٹی من گھڑت باتوں سے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، شریک بنا رہے ہیں، الوہیت میں شریک کر رہے ہیں اور ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں جنات کے ساتھ میں۔ یہ اب سورج چاند ستارے بارش ہو رہی ہیں تو پھر جنات کی وجہ سے، یا پھر ستارے ایک برج سے دوسرے برج میں جانے سے بارش ہو رہی ہے۔ یہ تمام جو افطرا کر اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو جب ہم سبحان اللہ پڑھیں تو ہمارے دل میں اس کا استحضار ہو، ہم اس کا یقین رکھیں کہ کس چیز سے ہم پاکی بیان کر رہے ہیں، ہم کیا چیز کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے؟ یہ جو الزامات اللہ کے اوپر یہ لوگ باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، بجز اس کے جو جہنمی ہیں۔ اب یہ جو جتنے بھی تم اور جتنے تمہارے معبودان باطلہ ہیں، جتنے لوگ بھی شرارت جنات ہو، چاہے شیاطین ہو، چاہے بت پرست ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی جو کسی کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہے سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی سے جہنمی ہیں، انہی کو گمراہ کیے جا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کفر اور شرک میں لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، تو اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کوئی آپ کے اوپر جادو کروا سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کچھ کر نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اب میں بار بار جادو کا اسی لیے کہتی رہتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر دیتا ہے۔ ایک عقیدہ، ایک یقین، وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کرا دیا، انہوں نے کیا کرا دیا، وہ فلاں ہمارے وہ کر رہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے گھر کے سامنے ڈال کے چلے گئے، پتہ نہیں یہ ہمیں شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کوئی نقصان پہنچانے کی بجز اللہ کے۔ یہ ہے کلمہ اصل، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے اوپر اپنے آپ کو اس معیار پہ اتارے ہی نہیں ہے۔ اصل چیز جو بار بار، کیونکہ کامن پرابلم ہے، اسی لیے میں جادو کی وجہ سے ہی کہتی ہوں، کیونکہ ہر گھر میں یہی مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے کرا دیا، انہوں نے کرا دیا، اس کے لیے تعویذ لے رہے ہیں، اس کے لیے لے رہے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا علاج، وہ پتہ نہیں وظیفے کروا رہے ہیں۔ چلے وظیفے پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اس کے لیے اس کے اندر نہ منہمک ہو جائیں، یقین کو مضبوط۔ میں کلاس کے اینڈ میں آپ لوگ کو ایک بہت اچھی بات کہوں گی آج انشاءاللہ، ابھی ہمارا سورہ چل رہا ہے تو وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ، اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ فرشتے بھی اللہ کے مخلص اور اس کے خاص بندے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، تو کیا اللہ کی بیٹیاں تو وہ معبود ہو گئے؟ نہیں، فرشتے فرمائے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں۔
سورہ صافات میں ہے نا صف باندھنے والے، تو ہم بھی تو صف بستہ کھڑے ہیں یہاں پر، ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم کسی کے معبود کیسے ہو گئے؟ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، کفار تو کہا کرتے تھے کہ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اب یہ لوگ کفار کا کیا ہوتا تھا، جیسے یہود کہتے تھے نا انتظار میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آ جائیں گے آخری نبی تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ایسے ہی کفار بھی کہا کرتے تھے وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، کفار تو کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے، اس پہ ایمان لانے یعنی ذکر سے مراد کوئی کتاب الہی یا پیغمبر ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آ جاتا جیسے کہ اگلے لوگوں کے اوپر آیا ہے، تو پھر ہم بھی اس پیغمبر کی یا ہم بھی اس کتاب کی اطاعت کرتے، تو یہ نہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئی ہے یا کوئی ہادی اور ڈرانے والا ان کے پاس میں آیا تھا، واعظ اور نصیحت کرنے والا ان کے پاس آیا تھا، تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے، ہمارے پاس بھی اگر کوئی آ جاتے تو فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے۔ بس جب یہ نہیں کہ ان کے آرزو کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آ گئے ان کے پاس میں، جب نبی آ گئے، رسول آ گئے اور ہدایت کی کتاب بھی لے کے آ گئے، تو انہوں کو کفر اختیار کر گئے، پس اب عنقریب جان لیں گے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یعنی عنقریب کیا جان لیں گے کہ جو تم یہ تکذیب کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہوگا، عنقریب جان لیں گے، یعنی تمہارے لیے عذاب انتظار کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے۔ نبی کے ساتھ میں جگہ تکلیف اور مشقت کا دور گزر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون۔ یہ تم جو یعنی کہ قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، تنگ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو، ہمارا وعدہ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ نبی جو ہے مدد کیے جائیں گے، جیسے پچھلے انبیاء مدد کیے جاتے تھے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا آیت نمبر 171 سے 179 تک کہ یہ لشکر ہمارا غالب آئے گا، تو وہ مشرکین مکہ کو بڑا عجیب لگتا تھا، یہ تو اتنے پریشان ہیں کہ خود اپنے رہنے کا ٹھکانہ نہیں، اپنی جان بچا نہیں سکتے، اور یہ اس میں پیشن گوئی یہ ہو رہی ہے کہ اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا، تو کہاں ان کا لشکر اور کیسا غالب آ جائے گا؟ جسے دوسرے مقام پر فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، تو ان لوگوں کو اسی چیز کی فکر تھی، یہ آیات پڑھ کے کیسے غالب، یعنی بالکل سچویشن دیکھ کے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فتولی عنہم حتی حین، اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجیے، یعنی کہ ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجیے۔ وہاں تو جان بچنے کی مشکل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی آ گئی کہ یہ لشکر غالب آ کے رہے گا، اور آپ بس ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے ان کی باتوں کی طرف سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کہ کب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ آیات مکے دور میں نازل ہو رہی ہیں جبکہ تشدد بڑھ گیا ہے، سبحان اللہ، کہ ایمان بالغیب اور یقین بالغیب یہی ہوتا ہے، حالات بالکل ہمارے فیور میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے گا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ فتح مکہ کے وقت بھی پورے کے پورے آ گئے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیں، اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جبکہ یہ خود اپنی جان بچانے کے لیے تلے ہوئے، تو ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے یہ قرآن، ہم کیسے مان لیں، اس کے اندر ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ اب پریزنٹلی اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں کیسے تمہارا کتاب سچی ہو سکتی ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے، کیونکہ جو تنگ کر رہے ہیں نا ان کی طرف سے آپ پریشان مت ہوئیے، ان کا خیال چھوڑ دیجئے۔ فَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ یہ پیچھے کی آیت میں 175 میں بھی یہی آیا ہے، فَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہاں پر بھی یہی آیا ہے، تو بعض کے نزدیک یہ تاکید ہے پہلے جملے کی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب تھا پچھلی آیت میں، اور اس آیت میں آخرت کا عذاب مراد ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے
اب سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس میں عیوب اور نقائص سے اللہ کی پاکیزگی، پاکیزہ ہونے کا بیان ہے۔ دیکھیں مشرکین جو ہے نا اللہ کے لیے بیان کرتے تھے نا، بہت ساری چیزیں جھوٹ باندھتے تھے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، شریک ہے، یہ سارا کچھ، اب اس کی اولاد یا پھر اس کا کوئی شریک یا پھر کوتاہیاں ان بندوں کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں انسان جو اور اولاد یا شریکوں کی ضرورت مند بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے، اللہ ان سب باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے۔ فی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کیونکہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اولاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کس کو پڑتی ہے؟ انسانوں کو پڑتی ہے، کیونکہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کوئی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، پیغمبروں پر سلام ہو کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچا دیا، جس پر یقیناً وہ سلام اور تبرک کے مستحق ہے۔ تمام رسول اپنا اپنا حق ادا کر کے گئے، بھلے تکلیف اٹھاتے رہے دنیا میں رہ کے، لیکن حق ادا کر کے گئے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اب دیکھیے بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، پیغمبر بھیجے، تمہارے پاس کتابیں نازل کی، پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تم گمراہی میں تھے، انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، تم کو جنت کی طرف آگاہی کی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچا لیا، اس پر شکر الحمدللہ رب العالمین میں کیوں حمد شکر کی بات آئی ہے؟ تو شکر الہی کرو۔ تو حمد کے معنی کیا ہے؟ حمد کے معنی ہے بقصد تعظیم ثناء جمیل، یعنی کہ ذکر خیر و عظمت شان بیان کر۔ اصل میں حمد جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، کوئی چاہے کرے کوئی چاہے نہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حمد کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بندہ حمد کرے گا تو اللہ کے لیے تعریف، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، الحمد کہہ دیا گیا تو اللہ کے لیے ہمیشہ سے حمد ہے۔ کوئی اگر روئے زمین پہ کوئی نہیں رہے گا اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے، تب بھی اللہ کی حمد ہے، اور پہلے سے بھی ہے جب کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سورہ صافات مکمل ہوتا ہے۔